آپ حضرات ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جملہ مومنین و مومنات بالخصوص مرحوم حسن مجتبیٰ ابن مجتبیٰ حسین کی روح کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المظلومین، لا سیما ابن عمہ غالب علی کل غالب مولانا علی ابن ابی طالب، وعلى صاحب الدعوات النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والإبادة السجادية والمعاصر الباقرية والعاصار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والحيبة العسكرية والغيبة الإلهية، صاحب العصر والزمان، إمام الإنس والجان، الحجة القائم المنتظر المهدي، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين وبعد يوم الدين. اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتبارک وتعالی وقوله الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فصلوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ قرآن مجید میں خداوند عالم ایک امر کر رہا ہے، ایک حکم دے رہا ہے کہ سوال کرو اہل ذکر سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں کوئی چیز نہیں معلوم ہے تو اہل ذکر سے پوچھو، جو اس چیز کے جاننے والے ہیں ان سے پوچھو۔ یہ ایک ایسا حکم ہے جو حکم عقل کا حکم ہے، یعنی خداوند عالم اگر یہ بات نہیں بھی کہتا تو ہر صاحب عقل جانتا ہے کہ یہی کرنا چاہیے۔ البتہ مفسرین کے درمیان اس آیت کے ذیل میں جو بہت سی چیزیں لکھی گئی ہیں، اس میں بہت سے اہل ذکر کے سلسلے میں بہت سی باتیں کی گئی ہیں، لیکن تقریباً امامیہ کے تمام مفسرین کا اس بات پہ اجماع ہے کہ اہل ذکر سے مراد یہاں اہل بیت علیہ السلام ہیں، کہ وہی قرآن کا جاننے والے اور وہی علوم کے جاننے والے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس کو وسیع بھی کر دیں، تھوڑا سے معنی کو اور مصداق کو وسیع کر دیں کہ اہل ذکر سے مراد ہر فن کا ماہر ہے، تب بھی اس معنی میں بھی اہل بیت علیہ السلام کی عظمت کم نہیں ہوگی، کیونکہ جس فن کی بھی آپ بات کریں اس کی بازگشت آخر میں اہل بیت علیہ السلام کی طرف ہے، لہٰذا آخر میں ہر عالم سے بڑے عالم اہل بیت علیہ السلام ہیں۔ خود قرآن میں اشارہ ہوا ہے کہ ہر ذی علم کے لیے ایک علیم ہے، یعنی ہر وہ شخصیت جو صاحب علم ہے اس سے اوپر ایک اور صاحب علم موجود ہے، حتیٰ انبیاء کرام ان سے اوپر بھی کوئی عالم موجود ہے۔ جناب موسیٰ اور جناب خضر کا قصہ بہت مشہور ہے، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہوا ہے کہ جب جناب موسیٰ کو یہ گمان ہوا کہ مجھے علم بہت زیادہ ہے، میں صاحب علم ہوں اور خدا سے باتیں کرتا ہوں، تو خداوند عالم نے حکم دیا کہ میرے ایک بندے کے پاس جا کے کچھ دن ان کے ساتھ رہیے۔ علماء کہتے ہیں کہ بندہ کوئی اور نہیں، جناب خضر ہیں علی نبینا علیہ السلام۔ جناب خضر کے پاس کیا چیز تھی؟ علم تھا، یعنی جناب موسیٰ اس وقت نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، لیکن ان سے زیادہ علم رکھنے والی دوسری شخصیت موجود تھی، وہ بھی خدائی کی طرف سے انتخاب شدہ تھی، وہ بھی خدائی کی طرف سے عطا شدہ تھی۔ تو خداوند عالم نے انبیاء کو جو مراتب ہے ان میں بھی ایسا موقع آیا ہے کہ ایک نبی ہے، اس سے زیادہ علم رکھنے والا ایک دوسرا نبی
موجود ہے، اور ان سب انبیاء میں سب سے زیادہ علم جس کے پاس ہے اور تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ علم جس کے پاس ہے وہ وہی ذات گرامی ہے جس نے خود فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں۔ تمام انبیاء کے پاس جو علم ہے وہ اسی شہر مدینہ کی عظمت کی وجہ سے ان کو حاصل ہوا ہے، اعتراف کی وجہ سے اور معرفت کی وجہ سے حاصل ہوا ہے، اور اگر اس تک پہنچنا ہے تو اس کا صرف ایک دروازہ ہے، وہ مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تمام علوم کی بازگشت انہی کی طرف ہے، اور ان تمام علوم کی بازگشت ذات الہیہ کی طرف ہے جو اصل علم ہے اور عین علم ہے۔ لہٰذا حکم یہ ہو رہا ہے کہ اہل علم سے پوچھو کوئی چیز۔ ہماری تقریباً روزمرہ کی زندگی میں ہم عقلی طور سے یہ بات جانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ ہر صاحب عقل اور علم یہ بات جانتا ہے کہ جب کسی چیز کے بارے میں ڈسکشن ہوگا تو اس کے اہل سے اس کو پوچھنا چاہیے۔ یعنی اگر مثال کے طور پر خدا نہ کرتا کوئی بیمار ہو جائے تو ہمیں ڈاکٹر سے پوچھنا چاہیے، خود سے دوائی استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ حتیٰ ڈاکٹرز کہتے بھی ہیں، تو ہر صاحب علم آپ کو یہ نصیحت کرے گا کہ اگر وہی بیماری وہی سمٹمز آپ کے پاس ہوں یا کسی دوسرے کے پاس ہوں تب بھی ڈاکٹر سے صلاح و مشورے کے بعد ہی وہ دوا جو پہلے اس نے لکھی تھی دوبارہ استعمال کیجئے گا۔ البتہ کچھ چیزیں بہت کامن ہوتی ہیں، اس کی دوائیں بھی بہت کامن ہوتی ہیں، بار بار پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ڈاکٹرز کہہ دیتے ہیں ہاں یہی کھا لیجئے گا، وہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی اور خطرناک چیزیں ہیں، کمپلیکیشنز ہیں، تو بہرحال ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے، یا مرض کوئی ادامہ ہو جائے، زیادہ بڑھ جائے تب بھی ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے۔ یہی اسی طرح ہمیں گھر بنانا ہے تو ہم کسی انجینئر سے کنسلٹ کریں گے، ہمیں اگر کوئی ایسا کام انجام دینا ہے جس کے ہم ماہر نہیں ہیں تو عقل یہ کہتی ہے کہ جو اس کا ماہر ہے اس سے پوچھیں۔ یہی حال دین کا ہے، یا ہم ماہر دین بنے، دین نے کوئی ایسی قید نہیں رکھی کہ فلاں قبیلے کا شخص یا فلاں قوم کا شخص یا فلاں خاندان کا شخص عالم نہیں بن سکتا، نہیں، ہر ایک کے لیے دروازہ کھلا ہے، آئے علم حاصل کرے۔ لیکن اگر اہل علم نہیں ہے، اس نے اپنی زندگی کو علوم دینیہ حاصل کرنے میں صرف نہیں کیا ہے تو پھر فتوے نہ دے، اس سے پوچھنے والا بھی عاقل نہیں ہے، اور وہ اگر جواب دیتا تو اس نے بھی کوئی عقل مندی کا کام انجام نہیں دیا۔ اس کو صاف کہہ دینا چاہیے کہ مجھے نہیں معلوم، یہ میرا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ میں ایک پروفیسر ہوں، میں کیمسٹری پڑھاتا ہوں، میں بایولوجی پڑھاتا ہوں، مجھ سے بایولوجی پوچھیے، مجھ سے دین نہ پوچھیے، دین عالم دین سے پوچھیے۔ اور یہی مسئلہ عالم دین کے لیے، اگر عالم دین سے جا کر میں کیمسٹری کا سوال کروں تو اس کا جواب یہ ہونا چاہیے کہ جا کے کسی کیمسٹری دان سے، ایک شیمی دان سے یہ سوال پوچھیے، میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کامیاب ہو گیا وہ شخص جو نہ کہنا سیکھ جائے، نہ کہے میں کہ مجھے نہیں معلوم۔ یہ کہنا بہت آسان تر ہے اور خداوند عالم کے نزدیک محبوب تر ہے غلط جواب دینے سے، کیونکہ ممکن ہے کہ غلط جواب دینے کے نتیجے میں کہ انسان کوئی ایسا کام کر لے جس سے اس کی جان چلی جائے یا نقصان ہو جائے۔ یہ تو خیر سائنس اور علوم کی بات ہوگی، اور اگر دین میں ہو جائے تو حلال حرام ہو جائے، حرام حلال ہو جائے۔ لہٰذا ایسے معاملات کو اہل علم سے پوچھنا چاہیے، اور یہ معاملات جو دین کے معاملات ہیں، احکامات ہیں، یہ بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ ایسے نہیں کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور میں نے کچھ کہہ دیا، یا میری سمجھ میں یہ آ رہا ہے لہٰذا میں نے کہہ دیا۔ کوئی عالم دین، حتیٰ مجتہد جامع الشرائط بھی میرے پسند یہ ہے کہ عنوان سے فتویٰ نہیں دے سکتا کہ میری پسند یہ لہٰذا میں یہ فتویٰ دے رہا ہوں۔ نہیں، وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں نتیجے، اپنی عقل کا استعمال اس چیز میں نہیں کرے گا میری عقل میں یہ آ رہا ہے، نہیں، قرآن اور حدیث کے نتیجے میں میری عقل اس بات پر پہنچ رہی ہے، جہاں نہیں پہنچتی وہاں لہٰذا ہمارے مجتہدین جو یہ احتیاط کا حکم دیتے ہیں یا احتیاط واجب کا حکم دیتے ہیں وہ اسی وجہ سے دیتے ہیں کہ صحیح چیز تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں، صحیح بالکل 100% شیور نہیں ہے کہ یہی ہے، لہٰذا وہ کہتے ہیں احتیاط کر لیجئے۔ ہمیں 2 نمازوں میں سے ایک نماز پڑھنی ہے، یہ معلوم ہے ہمیں، مثال کے طور پر جمعے کی نماز ہے، جمعے کی ظہر کے وقت ہمیں ایک نماز حتماً پڑھنی ہے، کیونکہ نماز تو چھٹی تو ہوگی نہیں کہ جمعے کے دن ہے چھٹی لہٰذا آج نماز کی چھٹی ہے، ایسا تو ہے نہیں، نماز تو ہمیں پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ اب جمعے کی ظہر کے وقت نماز ظہر واجب ہے یا جمعہ واجب ہے؟ علماء نے تفسیریں دیکھی، قرآن کی طرف سے حکم بھی دیکھا اور احکامات کو بھی دیکھا اور غیبت کے زمانے کے مسائل کو بھی دیکھا، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، کوئی حتمی فیصلہ نہیں لے پا رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ یقینی ہے کہ ایک نماز چاہیے خدا کو، ہمیں اس میں شک ہو گیا ہے کہ کون سی چاہیے، لہٰذا علماء فتویٰ دیتے ہیں کہ واجب تخیری ہے، چاہے یہ پڑھ لیجئے چاہے وہ پڑھ لیجئے، کیونکہ ایک سے زیادہ بھی خدا کو
نہیں چاہیے۔ اب اگر آپ احتیاط کرنا چاہتے ہیں تو علماء کہتے ہیں کہ احتیاط یہ ہے کہ اگر جمعہ قائم ہو رہا اور انسان نے جمعہ پڑھ لیا تو ظہر بھی پڑھ لے۔ اگر جمعہ قائم نہیں ہے تو معلوم ہے کہ ظہر اپنے آپ میں واجب ہے، تو واجب تخیری ہے، اور احتیاط کے بنا پر اگر جمعہ پڑھا ہے تو احتیاط کی نیت سے، معافی ذمہ کی نیت سے ظہر پڑھ سکتا ہے۔ اب احتیاط کا فائدہ کیا ہے کہ اگر خداوند عالم نے کو جمعہ چاہیے تھا تم سے ظہر کے وقت جمعے کے دن، تو تم نے جمعہ پڑھ لیا ہے، جمعے کے شرائط اگر موجود ہوں اور تمام شرائط کے ساتھ جمعہ محقق ہو رہا ہو، جہاں نہیں ہو رہا وہاں مسئلہ ہی ختم ہے۔ اور اگر خداوند عالم کہ نہیں غیبت کے زمانے میں ہمیں ظہر چاہیے تھی تو میں نے ظہر کی نماز بھی پڑھی ہوئی ہے، یہ ہے احتیاط پر عمل۔ اور اگر ہم نے ایک ہی پڑھی تو ہم خداوند عالم کے سامنے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے مرجع نے ہمیں یہ حکم دیا تھا، امام نے ہم سے کہا تھا مرجع کی طرف رجوع کرو، اہل علم کی طرف رجوع کرو، اہل علم نے یہ جواب دیا تھا، ان کے حکم پہ میں نے عمل کیا ہے، لہٰذا اب مرجع تقلید جواب دے گا، میں مکلف اور تقلید کرنے والا شخص میں آسانی سے باہر نکل سکتا ہوں، یہ جواب دے گا کہ میں نے اہل علم کی بات سنی تھی۔ تو اس لیے اہل علم سے پوچھنا چاہیے۔ ایک شخص رسول اکرم کے پاس آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ میں مرنے کی دعا کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دے دیجئے۔ کتنا صاحب بصیرت شخص تھا کہ دعا کے کرنے سے پہلے بھی وہ رسول کے پاس آیا کہ آپ اجازت دیں کہ میں یہ دعا کروں اپنے لیے۔ صاحبان عقل کا طریقہ یہی ہے کہ اپنے سے زیادہ فضل والے کے پاس جا کر دعا کرتے ہیں۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ آپس میں مشورہ کیا کرو، مشورہ کرنے کے بعد یا فیصلہ کر لو پھر اللہ سے توکل کرو، یہی سسٹم ہے۔ پہلے مشورہ کرو پھر عمل کرو، اور عمل کے وقت توکل اللہ سے کرو۔ یہ نہ سوچو کہ ہم نے مشورہ کر لیا ہمیں اللہ کی ضرورت نہیں ہے، اس کا برعکس بھی نہ ہو کہ ہم مشورہ نہ کریں اور صرف اللہ پہ توکل کریں، پہلے مشورہ کریں۔ ایک چیز ہے کہ واضح ہے کہ میں یہی کام کر رہا ہوں، مثال کے طور پر ہمیں کہیں جانا ہے، کوئی چوائس نہیں ہے، جانا ہی ہے۔ ہماری قوم میں ایک بڑی چیز ہے جو چونکہ سمجھ نہیں پائیں، کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے، لہٰذا مسلسل استخارہ کا ایک مسئلہ ہے۔ بہرحال ایک مجلس ترہیم ہے اور ایک ممبر کی ذمہ داری ان مسائل کو بیان کرنا بھی ہے۔ ہم ہر چیز میں استخارہ، جائیں یا نہ جائیں استخارہ دیکھ لیں، شادی کریں نہ کریں استخارہ دیکھ لیں۔ استخارے کو مورد کو بھی ہم سمجھ نہیں پائے ہیں۔ استخارے سے پہلے استشارہ ہے، یعنی مشورہ کرو پہلے۔ اگر مشورے کے نتیجے میں کہیں نتیجے پہ نہیں پہنچ پا رہے ہو، یا وہاں پر دو چیزوں کے درمیان ابھی عقل حیران ہے، پریشان ہے، تب استخارے کی نوبت آتی ہے، وہ بھی خاص امور میں۔ جب چوائس ہی نہیں ہے تو پھر استخارے کو مطلب ہی نہیں ہے، یا ابھی مشورہ ہی نہیں کیا ہے، اہل علم سے پوچھا ہی نہیں ہے، اب استخارے کو مورد یہاں نہیں ہے۔ پہلے اہل علم سے، اس فن کے ماہر سے، اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرے۔ رسول اکرم مشورہ کرتے تھے، رسول سے زیادہ عالم کون ہے دنیا میں؟ رسول تو وحی منزل ان کے اوپر نازل ہوتی تھی، تب بھی مشورہ کیوں رسول اللہ مشورہ کرتے تھے؟ اس لیے کرتے تھے کہ لوگ سیکھیں کہ مشورہ کرنا چاہیے، اور مشورے پہ عمل بھی کرتے تھے رسول اللہ، تاکہ لوگوں کے اوپر یہ حجت تمام ہو جائے کہ انہیں مشورہ کرنا چاہیے۔ جنگ خندق کا واقعہ تو بہت مشہور ہے کہ جب معلوم تھا کہ لشکر آنے والا ہے تو سب سے کہا کہ مشورہ دیں، اور پھر جناب سلمان محمدی نے مشورہ دیا اور وہ خندق کھودی گئی، اور ان کے مشورے پر عرب میں پہلی بار کسی جنگ میں خندق کھودی گئی تھی۔ تو کیا رسول اللہ نہیں جانتے تھے کہ ایران کے لوگ اس طرح جنگ کرتے؟ رسول اللہ کے پاس تو علم تھا، جانتے تھے، لیکن وہ چاہتے تھے کہ سماج سیکھے ایک دوسرے سے پوچھنا۔ جو تمہارے درمیان پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں جو اس فن کے ماہر ہیں ان سے پوچھو، اور اس کے اوپر پھر عمل بھی کرو۔ ہاں، عمل کے بعد یا عمل کے وقت اللہ سے توسل بھی کرو۔ یہ نہ سوچو کہ بس ہم نے طے کر لیا، مشورہ کر لیا، صاحبان عقل سے پوچھ لیا تو بس ہمیں کسی کی ضرورت نہیں۔ اللہ کی تو ہر حال میں ضرورت ہے۔ بیماری کے سلسلے میں بھی یہی ہے، مریض ہو گئے، خدا نے نظام یہ بنایا ہے کہ تم طبیب کے پاس جاؤ اور اس سے دوا مانگو، لیکن دوا مانگتے وقت بالکل بے نیاز نہ ہو جائے کہ ڈاکٹر صاحب نے دوا لکھ دی، اب یہی ہونا ہی ہے، اب تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، دوا میں اثر خدا دے گا، لہٰذا اس سے دعا کرو، دوا بھی کرو، دعا بھی کرو۔ دوا بغیر دعا کے فائدہ مند نہیں ہے، اور دعا بغیر دوا کے بھی فائدہ مند نہیں، کیونکہ نظام خدا نے یہ بنایا ہے۔ خدا یہ چاہتا تو دعا کے ذریعے ٹھیک کر سکتا تھا سب کو۔ ہم دعا کرتے خدا یا درد ہو رہا ہے ٹھیک ہو جا، خدا ٹھیک بھی کر سکتا ہے کیونکہ وہی ٹھیک کرتا ہی ہے، لیکن اس نے سسٹم یہ بنایا کہ میں نے علت اور معلول بنائی ہے ہر چیز۔ اس درد کی کوئی وجہ ہوگی، ایک طبیب اس وجہ کو تلاش کرے گا
اور علم طب کے ذریعے سے اس کا علاج کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن تم اس سے بے نیاز نہ ہو جانا، مجھ سے بے نیاز نہ ہو جانا اس کے مشورے کے بعد، مجھ سے بھی توسل رکھنا۔ تو دونوں کا بیلنس کرنے کا نام ہی زندگی ہے۔ یہ ہے اسلام، یہی احتیاط چاہتا ہے، یہی بیلنس چاہتا ہے۔ تو علم، جو صاحبان علم ہے ان سے پوچھو اور اللہ پر بھی بھروسہ کرو۔ اس شخص نے آگے مشورہ کیا رسول اللہ سے کہ یا رسول اللہ میں مرنے کی دعا کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اللہ سے ملنا چاہتا تھا کہ میں لقاء الہی تک پہنچوں، دنیا کی زندگی سے سیر ہو چکا تھا۔ اور ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ موت آ رہی ہوتی تب بھی وہ چاہتے ہیں کہ موت ٹل جائے۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے، مسلسل ہے، کہ جب موت آ جائے گی تو کہیں گے ہم کو تھوڑی سی فرصت اور دے دیجئے تاکہ شاید ہم اچھے ہو جائیں، شاید ہم اچھا عمل کر لیں۔ اس میں بھی شاید ہے، ان کو یقین نہیں کہ ہم پلٹ جائیں تب بھی اچھا عمل کریں گے۔ اور ایک یہ صاحب بصیرت ہے، صاحب بصیرت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ رسول کے پاس گیا مشورہ لینے، اس کا مطلب ہے کہ صاحب بصیرت تھا کہ میں دنیا سے سیر ہو گیا ہوں، میں لقاء الہی چاہتا ہوں۔ رسول اکرم نے فرمایا کہ تم چونکہ صاحب عقل ہو، اور اس کے بعد فرمایا کہ موت ایک حتمی امر ہے، تم چاہے دعا کرو چاہے نہ کرو، تمنا کرو چاہے نہ کرو، ایک دن آنی ہے۔ کسی کو لیے موت سے کوئی تکلف نہیں، حتی ملک الموت، روایت کہتی ہے کہ حتی ملک الموت کو موت آئے گی، یعنی تمام اشیاء کو جب موت آ جائے گی، ملک الموت سب کی روح قبض کر لے گا۔ روایت مفصل ہے، بہت تفصیلی روایت ہے کہ جب ساری ارواح کو، ساری زندہ چیزوں کی روح ملک الموت قبض کر لیں گے تو اللہ ملک الموت کی روح بھی قبض کر لے گا، اور ایک سناٹا چھا جائے گا، اور پھر خدا پوچھے گا کون ہے میرے علاوہ، اور کسی طرف سے کوئی آواز نہیں آئے گی، کیونکہ کوئی ہوگا ہی نہیں جو اس کی صدا کو جب آزگش کرے، اور پھر اللہ پھر اجازت دے گا اور سب کے روح دوبارہ ڈال دی جائے گی اور قیامت برپا ہوگی۔ یہ روایت واقعاً انسان اگر اس کی طرف غور کر لے تو انسان بہت سی چیزوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ تو رسول اکرم نے فرمایا کہ موت تو حتمی چیز ہے، موت کی تمنا کرو یا نہ کرو آنی ہی آنی ہے، لیکن پھر بھی میں تمہیں اجازت دوں گا کہ تم موت کی دعا کرو، لیکن موت کی دعا کرنے سے پہلے 10 لوگوں کو ہدیہ بھیجو، اور جب تمہیں یقین ہو جائے کہ سب تک ہدیہ پہنچ گیا ہے، تحفہ پہنچ گیا ہے، تب تمنا موت کرنا۔ اس جوان سے رسول اللہ نے کہا کہ 10 لوگوں کو ہدیہ بھیجو۔ ہم سب کو ہدیہ دینے کا حکم ہے کہ ہدیہ دیا کر، ہدیہ سے آپس میں قرودتیں ختم ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو ہدیہ بھیجا کرو۔ رسول اللہ نے اس جوان سے کہا کہ تم بھی 10 لوگوں کو ہدیہ بھیجو، اور جب یقین ہو جائے کہ یہ ہدیہ 10 تک پہنچ گیا تب دعا کرنا کہ مجھے موت آ جائے۔ وہ 10 کون کا پہلا ہدیہ ملک الموت کو بھیجو، دوسرا ہدیہ قبر کو بھیجو، تیسرا ہدیہ منکر اور نکیر کو بھیجو جو آ کے سوال کریں گے قبر میں۔ یہ 4 ہو گئے۔ کا 5واں ہدیہ تم بھیجو میزان کو، وہ ترازو جو تولے گی اعمال کو۔ 6واں ہدیہ برزخ کو بھیجو۔ 7واں ہدیہ کاتب کو بھیجو جو کتابت کرتے ہیں، لکھتے ہیں تمہارے اعمال کو۔ 8واں ہدیہ جبرائیل کو بھیجو کیونکہ خدا کا سب سے عظیم فرشتہ ہے۔ 9واں ہدیہ پیغمبر کو بھیجو یعنی مجھے بھیجو، اور 10واں ہدیہ خود خدا کو بھیجو۔ یہ 10 لوگ ہیں، ان کو ہدیہ بھیجو، اور جب یقین ہو جائے کہ میں نے ان سب کو ہدیہ جو بھیجا تھا وہ مل گیا ہے تب تمنا موت کرنا۔ اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا کہ اما ملک الموت، کیونکہ سب سے پہلا ہدیہ ملک الموت کو بھیجنا ہے، کہ ملک الموت کو جو ہدیہ بھیجو گے وہ سب سے پہلا ہدیہ جو ملک الموت کو بھیجنا ہے وہ رضایت خصم ہے، یعنی تمہارے اوپر جس کا بھی قرض ہے وہ قرض ادا کر دو، ان کی رضایت حاصل کر لو۔ جن کو جانتے ہو ان کا واپس کر دو، جن کو نہیں جانتے ہو وہ ان تک، ان کے والی، ان کے وارث، وہ بھی نہیں تو پیغمبر یا اس کے نمائندے کے ذریعے سے مسئلے کو حل کرو۔ ہر انسان اگر کسی کا مقروض ہے اس قرض کو پہلے ادا کرے پھر تمنا موت کرے۔ یہ پیغمبر جو بات اس جوان سے کہہ رہے تھے یہ ہم سب کے لیے ہے، ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ کب موت آئے گی، لہٰذا ہر انسان یہ اپنے آپ میں یہ طے کرے کہ جس کا بھی مقروض ہے اس کا قرض ادا کر دے، جانتا ہے تو فوراً ادا کر دے یا اس کی رضایت کم سے کم حاصل کر لے، اور اگر نہیں جانتا ہے کہ میں کس کا مقروض ہوں
تو مرجع تقلید چونکہ اب نمائندے رسول و نمائندے امام یہی مراجع ہیں، یہی علماء ہیں یا ان کے نمائندے ہیں اپنے اپنے شہر میں، ان کے پاس جائے رد مظالم کی نیت سے کچھ مال نکالے تاکہ اس کے نام اعمال میں، تمہارے نام اعمال میں قرض لکھا ہوا ہے، بندوں کا قرض ہے، اس کو کون معاف کر سکتا ہے؟ وہی جو مقروض ہے، جس کا قرض لیا ہے۔ اگر مجھ سے کسی نے قرض لیا کوئی دوسرا تھوڑی نہ معاف کر سکتا ہے، میں ہی معاف کر سکتا ہوں۔ تو اگر مجھ کو جانتے ہیں تو مجھ سے واپس مانگ لیں، نہیں ہوں میں تو میری طرف سے کوئی اچھا عمل کر کے تاکہ حساب برابر ہو جائے، اس دفتر میں سے لکھ دیا جائے کہ اس نے قرض ادا کر دیا، ملک الموت کو جو پہلا تحفہ بھیجنا ہے قرض ادا کر دو۔ اگر معلوم ہے کہ اس کا قرض ہے تو اس تک جائیں اور قرض کو ادا کریں۔ قرض کبھی مال کا ہوتا ہے تو مال واپس کر دیا، کبھی کسی حق کا قرض ہوتا ہے، اس حق کے قرض کو ادا کر دو۔ جیسا بھی تمہاری گردن پہ کوئی قرضہ ہے واپس کر دو۔ سب سے پہلا قرضہ ظاہر سی بات ہے مال کا آتا ہے۔ ایک شخص امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا امیر المومنین، میں ایک شخص کے پاس 1000 درہم یا 1000 دینار، مہاراج جی سونے کے سکے یا چاندی کے سکے، علی کل حال 1000 درہم یا دینار میں نے فلاں شخص کے پاس رکھوائے تھے اور میں مدینہ گیا تھا، امانت کے طور پہ رکھوائے تھے کہ جب میں لوٹ کے آؤں گا، سفر پہ جا رہا ہوں، یہ پیسے اپنے پاس رکھ لو۔ زمانے میں ہوتا ہے بینک اور اس طرح کی چیزیں تھیں نہیں، یہاں پیسے محفوظ کیے جائیں، تو لوگ ایک دوسرے کے پاس امانتیں رکھواتے تھے۔ میں نے اس کے پاس رکھوایا تو میں مدینہ چلا گیا تھا۔ اب میں سفر ظاہر سے ہوتا ہے، 1-2 دن کا سفر تو ہوتا نہیں تھا، مہینوں لگ جاتے تھے سفر میں۔ اب جو میں لوٹ کے آیا ہوں تو پتہ چلا کہ وہ صاحب مر چکے ہیں، اور میں ان کے بیٹے کے پاس گیا، وارث کے پاس گیا کہ میں نے یہ پیسے آپ کے والد کے پاس رکھوائے تھے، تو انہوں نے کہا نہ میرے والد نے مجھے بتایا، نہ انہوں نے کوئی ایسی وصیت کی ہے، مجھے نہیں معلوم آپ کے پیسے کہاں ہیں۔ وہ بھی صحیح کہہ رہا تھا، اسے معلوم ہی نہیں تو کیسے ادا کر دے؟ یا امیر المومنین مجھے بہت ضرورت ہے اس پیسے کی، میں کیا کروں؟ ضرورت نہیں ہوتی چلیے سب کر لیتے کچھ دن، مجھے بہت ضرورت ہے، میں کیا کروں؟ امیر المومنین نے اس جوان کو بلایا جس کے باپ کے پاس انہوں نے امانت رکھوائی تھی، اور اس کے بعد کہا، دیکھیں امیر المومنین اور ائمہ جب اس طرح کے عمل کو انجام دیتے ہیں تو اس کا ہدف تربیت ہوتی ہے، ورنہ امیر المومنین بعنوان امام حکم دے سکتے تھے، لیکن ظاہراً روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص امام کو امام نہیں مانتا تھا، بس خلیفہ کی حیثیت سے مانتا تھا، جو کہ حکومت میں کر رہا تھا، ورنہ امام علی کے کہنے پہ بات ختم ہو جانی چاہیے تھی۔ یا امام چاہتے تھے اس کی آنکھوں پر سے کچھ چیزیں ہٹ جائیں، پردے ہٹ جائیں۔ ائمہ کو ساری چیز کا علم ہے، ہمیں علم نہیں ہے۔ ائمہ چاہتے ہیں تو چاہیں تو پردوں کو ہٹا سکتے ہیں، ان کو اجازت ہے۔ امام علی نے کہا کہ تم کوفے کے باہر جاؤ، اور کوفے کے باہر ایک صحرا میں پہنچو گے، وہاں بہت سارے کتے ہوں گے، اجلکم اللہ، ان کتوں کے درمیان ایک سیاہ کتا ہوگا جو سب سے زیادہ برا ہوگا، زخمی سیاہ کوڑ زدہ کتا۔ اس کو خطاب کرنا اپنے باپ کی طرح سے، اپنے باپ کا نام لے کے خطاب کرنا، اور اس سے پوچھنا کہ وہ پیسہ جو اس شخص کا ہے وہ کہاں رکھا ہے۔ معلوم ہے کہ یہ اصل بات نہیں ہو رہی، یہ برزخ کی بات ہو رہی ہے، یعنی عالم برزخ میں وہ اس کیفیت میں ہوگا۔ جب پردے ہٹا دو گے، میں اجازت دے رہا ہوں، پردے ہٹ جائیں گے تو تمہیں وہ کتے کی شکل میں دکھائی دے گا، وہ دکھ تو سکتا نہیں ہے۔ ایک دفعہ وہ انسان آ سکتا ہے بتانے، امیر المومنین چاہتے تھے کہ وہ خود جائے، بیٹا جو زندہ ہے وہ جائے عالم برزخ کو دیکھ لے، لہٰذا امیر المومنین کہا تم جاؤ کوفے کے باہر جاؤ۔ وہ شخص گیا، اور جیسا کہ امیر المومنین نے بتایا وہاں بہت سارے کتے تھے، ایک کتے کو دیکھ کے سمجھ گیا کہ اسی کی طرف اشارہ تھا، اس سے کہا کہ وہ پیسے جو فلاں شخص نے دیے تھے وہ کہاں رکھے ہیں آپ نے؟ اس کے زبان کھلی، جیسے انسان بولتے ہیں ویسے ہی بولنے لگا وہ، کہ ہاں وہ فلاں گھر میں، ہمارا تمہارا جو گھر تھا، میرا جو گھر تھا، اس کی فلاں دیوار کے نیچے میں نے نشان لگایا ہوا ہے، تم کھودو گے تو وہ 1000 دینار یا 1000 درہم جو بھی اس نے جمع کیے وہ دے دینا اس کو واپس، یہ اس کے ہیں۔ اور اس کے بعد اب جو اصل کام کی چیز ہے، عالم برزخ تو سمجھ میں آ گیا کہ اگر قرض ادا نہیں کیے تو یہ حالت ہوگی، لیکن شاید قرض کی وجہ سے یہ حالت نہیں تھی، اس نے جو دوسری بات کی شاید اس کی وجہ سے یہ حالت تھی اس کی۔ اس نے کہا ہے میرے بیٹے، ہماری تو زندگی گزر گئی اور ہمارے حال کو تو تم دیکھ رہے ہو، جان لو کہ صرف ایک راستہ صحیح راستہ ہے، اور وہ راستہ علی کا راستہ ہے۔
ہم بے راہ آئے ہیں، ہم غلط راستے پہ چلے ہیں، تم بھی غلط راستے پہ چل رہے ہو، اس عالم برزخ سے میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں کہ علی کے راستے کو اپناؤ، صرف وہی ایک راستہ صحیح راستہ ہے۔ اسی لیے پیغمبر نے کہا تھا یا علی انت صراط مستقیم، اے علی آپ صراط مستقیم ہے، علی کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ اور یہ روایت ایسی روایت ہے جس کو اہل سنت علماء نے بھی نقل کیا ہے۔ کمال کی بات یہ ہے، اس روایت کو، اس واقعے کو اہل سنت علماء مفسر قرآن فخر رازی جو متعصب ترین علماء اہل سنت میں سے اور مشکک ترین علماء میں سے، جس نے بہت تشکیک کی اہل بیت کی فضیلت میں بھی، اس نے بھی یہ روایت نقل کی ہے۔ جب اہل سنت علماء نے، اور عالم دین میں بھی تھے، مفسر ہونے ساتھ ساتھ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم جید تھے فخر رازی، ان سے پوچھا گیا کہ مکے کے لوگ سورہ حمد سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے پڑھتے ہیں، مکے کا امام مسجد کا، البتہ مکس کرتا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے رک جاتا ہے، پھر الحمدللہ رب العالمین شروع کرتا ہے، یعنی جز کے ساتھ ملا کے نہیں پڑھتا۔ جبکہ ہمارے یہاں امام علیہ السلام نے کہا ہے مومن کی نشانی ہے کہ سورہ حمد کو بلند آواز سے پڑھو، ملا کے پڑھو۔ سورہ حمد کا جز ہے اور ہر سورہ کا جز ہے سوائے سورہ برات کے۔ فرمایا، ان سے پوچھا گیا فخر رازی سے کہ مکے کے لوگ جو ہیں، مکے کا جو امام ہے خانہ کعبہ کا، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھتا ہے لیکن مکس کر کے پھر سورہ حمد شروع کرتا ہے، اور مدینے کے علماء بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھتے ہی نہیں ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں لیکن بلند آواز سے نہیں پڑھتے ہیں۔ ہم کیا کریں؟ ہم مکے کو فالو کریں یا مدینے کے علماء کو فالو کریں؟ یہاں پر فخر رازی نے کہا جواب میں کہ تم لوگ کتنے عجیب لوگ ہو کہ ایک کوڑ زدہ کتے کے کہنے پر عمل کرتے ہو، یعنی اسی روایت کی طرف اشارہ ہے اس میں، اور جس نے ان عالم کو واضح کیا اس کی بات کو نہیں سمجھتے ہو۔ یعنی کتے نے کہا تھا قرض ادا کر دو، ایک کتے نے کہا تھا کہ علی کا راستہ صحیح راستہ ہے، ہم لوگ غلط ہے، عالم برزخ میں اس کیفیت میں اس نے کہا تھا، اس روایت کو تم مانتے ہو، تم سب جانتے ہو، سمجھتے ہو اور نقل بھی کرتے ہو، اور جو صاحب تھا جس نے یہ عمل انجام دیا تو اس کی بات کو نہیں سمجھتے۔ میری نظر میں علی نے فرمایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جزو ہے سورہ فاتحہ کا، لہٰذا میں کسی کو اس معاملے میں فتویٰ نہیں دوں گا، کسی کو اہل نہیں سمجھتا ہوں، میں وہ کروں گا جو علی کا راستہ ہے، کیونکہ علی سے بہتر کسی کا راستہ نہیں ہے۔ فخر رازی نے کہا کہ میری نظر میں علی کو اتباع کرنی چاہیے۔ سورہ حمد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم امیر المومنین نے فرمایا جزو ہے، لہذا جز سمجھ کے میں بلند آواز سے پڑھتا ہوں۔ اس روایت کو اس طرف اشارہ ہے، اسی سورہ حمد کی تفسیر میں فخر رازی نے اس کو اس طرف اشارہ کیا ہے۔ تو پہلا، ائمہ علیہ السلام ان چیزوں کو جو بیان کرتے ہیں وہ اس کی اہمیت کی طرف بیان کرتے ہیں۔ ایک دنیا سے ایک شخص چلا جائے، فوراً اس کے ورثاء کی ذمہ داری ہے کہ معلوم کریں، یعنی اولاً تو خود شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اوپر سارے قرضوں کو ادا کرے، کیونکہ سب سے پہلا معاملہ ملک الموت سے، ملک الموت کو جو پہلا تحفہ بھیجنا وہ یہ قرض معاف کروا لو اپنے۔ مجلس ترحیم میں جو لوگ سن رہے ہیں ان کے لیے یہی نصیحت ہے اس میں، اپنے لیے بھی اور جو لوگ چلے گئے ہیں ان کے ورثاء کی ذمہ داری ہے قرض کو ادا کریں۔ اتنی شدت ہے اس میں قرض کے معاملے میں کہ اگر کوئی مقروض اس دنیا سے چلا جائے، اگر کوئی مقروض اس دنیا سے چلا جائے تو اس کے مال سے پہلے قرض ادا ہوگا پھر مال بٹے گا۔ پہلے مال میں سے قرضہ نکالا جائے گا پھر مال بٹے گا، یہ حکم شرعی ہے۔ لہٰذا قرضوں کو ادا کرو۔ ممکن ہے مال ہے، ممکن اس کی نمازیں قضا ہوں، نمازیں پڑھیں، روزے قضا ہوں، روزے پڑھیں، روزے رکھوائے جائیں۔ کوئی انسان مستطیع تھا، حج نہیں کیا، اس کی طرف سے حج کروائیں۔ زکوٰۃ نہیں ادا کی تھی، زکوٰۃ ادا کروائیں۔ خمس واجب ہوا تھا، خمس نہیں ادا کیا، خمس ادا کروائیں۔ یہ قرض، یہ ملک الموت کو دینے والا تحفہ ہے، پہلا تحفہ ہے۔ البتہ نماز کے سلسلے میں چونکہ حکم شرعی ہے لہٰذا میں اس کو بھی واضح کر دوں کہ نماز بڑے بیٹے پر واجب ہے مرنے والے کی، وہ بھی اس شرط پہ کہ وہ نماز چھوٹ گئی ہے۔ ایک انسان نماز پڑھتا تھا، ایک آدھ نماز چھوٹ گئی ہے، کچھ مہینے بیمار رہا، نہیں پڑھ پایا، سفر میں روزہ نہیں رکھ پایا، ادا نہیں کر پایا، یہ نمازیں، یہ روزے ہیں بڑے بیٹے پر واجب۔ ایک انسان تارک الصلاۃ ہے، بڑے بیٹے پر کچھ واجب نہیں، وہ اپنی نمازیں پڑھے گا،
پوری عمر کی نماز کہاں تک پڑھتا رہے گا کسی کے لیے؟ پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، واجب نہیں ہے اس کے اوپر، لیکن قرض کو ادا کرے. اگر کسی کا مال لیا ہے تو اس مال کو ادا کرے. خبر اگر ہے تو اس کے اوپر ذمہ داری ہے، تاکہ وہاں اذیت نہ ہو. امام حسین علیہ السلام وقت آخر امام سجاد کے پاس جب تشریف لے کر آئے تو آپ نے جہاں بہت سی چیزیں نصیحت کی اور وصیت کی، وہاں ایک چیز اور نصیحت کی کہ میں نے قرض لیا ہے، مدینے جب جانا تو میرے فلاں باغ کو بیچ کر میرا یہ قرض ادا کر دینا، تاکہ میں مقروض نہ رہوں. ہر امام کی تقریباً، حتیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ جب اس دنیا سے گئے تھے مقروض گئے تھے. امام علی نے قرض ادا کیا. امام علی جب دنیا سے گئے مقروض گئے، امام حسن نے قرض ادا کیا. امام حسن جب دنیا سے گئے مقروض گئے، امام حسین نے قرض ادا کیا. امام حسین فرما رہے ہیں کہ میں مقروض ہوں 3000 درہم یا 3000 دینار، میرا فلاں باغ جو مدینے میں جب لوٹ کے جانا اس کو بیچ دینا اور اس سے اس قرض کو ادا کر دینا تاکہ میں مقروض نہ رہوں. امام معصوم، حجت خدا، جس کے اشارے پہ لوگ جنتی ہو جائیں گے، جو سید شباب اہل جنہ ہے، وہ وصیت کر رہا ہے کہ قرض میرا ادا کر دینا. کتنی اہمیت ہے حق اللہ کے ساتھ حق العباد کی، وہ بھی کس کیفیت پہ. امام حسین علیہ السلام وقت آخر ہے. امام حسین علیہ السلام یہ وہ وقت ہے کہ جب جناب امام سجاد نے ایک بار پوچھا کہ بابا آپ جب بھی آتے تھے آپ کے ساتھ چچا ابو الفضل ہوتے تھے، بھائی علی اکبر ہوتے تھے، آپ کوئی نہیں ہے اس وقت. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو الفضل چلے گئے، علی اکبر چلے گئے، کس کا نام لیتے رہو گے میں جواب دیتا رہوں گا. اتنا سمجھ لو کہ مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ خیمے میں کوئی نہیں ہے. یہی وہ مقام تھا کہ جب جناب امام زین العابدین نے کہا کہ بابا مجھے عصا دلائیے اور تلوار دیجیے گا. کیا کرو گا؟ عصا سے اپنے آپ کو سہارا دوں گا، تلوار سے جنگ کروں گا. امام نے فرمایا تم مریض ہو، مریض پر جہاد ساقط ہے، تمہارا جہاد دوسرا ہے. اور امام سجاد کا جہاد بالکل مختلف تھا، کیونکہ جتنے بھی مصائب کربلا کے تھے، یعنی روز عاشور صبح سے لے کر عصر امام حسین کی شہادت تک جتنے مسائل تھے وہ اکثر جسمی تھے. جسم کو اذیت ہو رہی تھی، تیر لگ رہا تھا، تلوار کسی کو لگ رہی تھی، نیزہ کسی کو لگ رہا تھا، گرز کسی کے لگ رہا تھا، جسم کو اذیت ہو رہی تھی. لیکن اس اذیت کے ساتھ ساتھ جتنی جلدی جسم سے روح الگ ہو جاتی تھی اس کے لیے مصیبت ختم ہو جاتی تھی، کیونکہ بالآخر جسم سے جب جان نکل جائے گی تو جسم کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے. اب اس کے ساتھ کیا بھی کیا جائے، اس کے لیے آسان ہے، راحت ہے، روح الگ ہو گئی، جسم الگ، روح الگ. لیکن سخت اس کے لیے جو زندہ رہ جائے، اور زندہ رہ کے صرف جسمانی اذیت نہ برداشت کرے بلکہ اس کو روحانی تکلیف بھی ہو. اور یہی وجہ تھی کہ جناب سید سجاد پوری عمر گریا کرتے رہے، امام حسین پر بھی گریا کرتے رہے اور ان حالات کو یاد کر کر کے گریا کرتے رہے. روایت کہتی ہے جب امام زین العابدین اس دنیا سے گئے تب بھی آپ کی گردن پر زخم کے نشان باقی تھے، جو توق آپ کے گلے میں ڈالا گیا تھا، اور آپ کی کمر میں بھی وہ نشان باقی تھے، اور آپ کی پشت مبارک پہ جو درے لگائے گئے تھے اس کے نشان بھی باقی تھے. جب 35 سال بعد یہ حال تھے تو جب راہ کر اس راہ سے گزرتے ہوں گے امام سید سجاد تو ان پر کیا اذیت ہوتی ہوگی. لیکن میں نے عرض کیا کہ جسمانی اذیت امام کے لیے آسان تھی، اصل اذیت وہ روحانی اذیت تھی جو امام علیہ السلام کو برداشت کرنی پڑ رہی تھی. یہی تو امام نے کہا تھا کہ میرے لیے ہاں شہادت ہماری میراث ہے، لیکن کیا ماؤں اور بہنوں کا کھلے سر درباروں میں اور بازاروں میں جانا بھی ہماری میراث ہے. تم نے نہیں معلوم ہمیں اس طرح سے بازاروں میں لے جایا جا رہا تھا جیسے دیلم کے غلاموں کو لے جایا جاتا ہے، حبش کے غلاموں کو لے جایا جاتا ہے، اور لوگ ہمیں وہ اذیتیں کر رہے تھے جو شاید کسی ایسے غلام کے ساتھ ہوتی ہے جس کا آقا اس سے دور ہو. تو میں نہیں معلوم شام میں ہمارے ساتھ کیا گزر گئی. راوی کہتا ہے کہ میں نے امام سجاد کو اس عالم میں دیکھا کہ امام ایک اونٹ کے اوپر سوار تھے اور ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھیں، پاؤں میں بیڑیاں تھیں، اور آپ اس طرح سے میں نے جا کر اس امام کو اس حالت میں دیکھا شام کا بازار میں. ایک بار مجھے یقین نہ آیا کہ یہ فرزند رسول اس حالت میں ہیں. میں قریب گیا، میں نے کہا فرزند رسول آپ پر سلام ہو. امام نے ایک بار گھبرا کے میری طرف دیکھا اور کہا آخر کون ہے جو اس
اس مجمع میں مجھے سلام کر رہا ہے۔ شاید امام کو اذیت اور بڑھ گئی ہو، کیونکہ اگر انسان کو کوئی پہچانتا نہ ہو اور اس کو کوئی بے حرمتی کرے تو انسان کو ایک اطمینان ہوتا ہے کہ یہاں میری آبرو ریزی کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، لیکن اگر مجمع میں کوئی جان پہچان کا مل جائے تو انسان کی اذیت بڑھ جاتی ہے کہ جس کے سامنے میری عزت اور وقار تھی اس کے سامنے بھی میری آبرو ریزی کی جا رہی ہے۔ کہ میں آپ کے جد کا صحابی ہوں، فلسطین اور بیت المقدس کا ارادہ تھا، شام سے نکل رہا تھا، کسی نے بتایا کہ باغیوں کا قافلہ آیا ہے، میں دیکھنے آ گیا، لیکن یہ کیا عالم ہے، میرے آقا حسین کہاں ہیں، آپ کس عالم میں ہیں؟ امام نے داستان کربلا سنانا شروع کی۔ اے میرے چچا مارے گئے، بھیا علی اکبر مارے گئے، بابا کو مار دیا گیا، اور دیکھو بابا کا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہے، اور اس کے بعد کہا کہ دیکھو اگر تمہارے اس وقت اس عالم میں کیا میں تم سے کچھ مانگ سکتا ہوں؟ ہاتھوں کو جوڑ لیا، فرزند رسول اس عالم میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ کہا کچھ مال اگر تمہارے پاس ہو تو لے جاؤ، ان نیزہ برداروں کو دیو جو سروں کو ہاتھوں میں جو سروں کو نیزوں پہ اٹھائے ہوئے ہیں، اور ان سے کہو کہ یہ نیزے لے کر آگے چلے جائیں، یہ سروں کو لے کر آگے چلے جائیں، تاکہ تماشا دیکھنے والے ان سروں کو دیکھیں اور سروں کی طرف متوجہ رہیں، کیونکہ اس مجمع میں زینب اور ام کلثوم بھی ہیں جو بے کجاوا اونٹوں پر سوار ہیں۔ اپنی نگاہوں کو راوی نے نیچے کر لیا، ایک بار آگے بڑھا تاکہ زینب اور ام کلثوم کو اس درد سے نجات دے سکے۔ ہاں امام، آپ نے کس طرح سے اس درد کو سہا ہوگا جب کسی نے آواز دی ہوگی اے لوگوں آؤ تماشا دیکھو، یہ زینب ہیں، یہ ام کلثوم ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِعَمْرِهِ۔ خدایا ہمارے اس مختصر عمل کو قبول فرما، ہمارے درمیان جو حاجت مند ان کی حاجتوں کو پورا فرما، جو بیماروں نے شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ خدایا تجھے عظمت سید الشہداء کا واسطہ یہ بلا جو دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اس کو جلد سے جلد نیست و نابود فرما، مومنین و مؤمنات کی حفاظت فرما، علماء اعلام مراجع کرام کے سائے ہمارے سروں پر محفوظ رکھ، اتباعت عالیات خصوصاً عراق اور شام کی حفاظت فرما۔ خدایا عظمت حسین ابن علی کا واسطہ ہمیں صحیح معنوں میں عزادار سید الشہداء قرار دے، ہمیں صحیح معنوں میں منتظر واقعی امام وقت قرار دے۔ خدایا عظمت حسین ابن علی کا واسطہ دے کر دعا کرتے ہیں، وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اندر ظہور اپنے امام کو پہچاننے ان کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ آپ حضرات ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جملہ مومنین و مومنات بالخصوص مرحوم حسن مجتبیٰ ابن مجتبیٰ حسین کی روح کو ایصال فرما دیں۔